السلام علیکم دوستو، آپ سب کا میرے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے تاریخی شہر غرناطہ پر اور مسلمانوں کے لیے اس شہر سے نکالے جانے پر۔ دوستو، قدرت کے حسین مناظر، ہریالی، شادابی اور متعدد چشموں سے گھرا ہوا شہر غرناطہ اندلس کے شہروں میں ایک دلہن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اندلس کا ایک شاعر غرناطہ کے حسن بے مثال کو اپنے الفاظ میں یوں پروتا ہے: غرناطہ کی مثال پوری دنیا میں نہیں، مصر و شام اور عراق کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایک خوبصورت دلہن کی سی ہے جس کا مہر ایک حصہ یہ پورا کا پورا ملک ہے۔ اسلامی سلطنت اندلس کے آخری دور میں بنو نصر کا خاندان غرناطہ کا حکمراں تھا۔ 1469 عیسوی تک سارا اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوستو، مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمراں ایک نڈر اور قابل شخص مولائی ابو الحسن تھا۔ اس کی قیادت میں مسلم فوج نے شاہ فردینینڈ کو غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا پر زبردست ٹکر دی۔ مرو یا مارو کی کیفیت تھی۔ اہل غرناطہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ایسی دلیری، جانبازی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ ہوا کہ فتح مندی نے خود بڑھ کر مولائی ابو الحسن کے قدموں کو چوم لیا۔ لیکن فتح کے موتیوں سے دامن ابھی بھرنے بھی نہ پایا تھا کہ ابو عبداللہ باب دل نے دامن پدری کو چاک کر دیا۔ خبر موصول ہوئی کہ غرناطہ میں مولائی ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور خود تخت کا مالک بن بیٹھا۔ ابو عبداللہ کی بغاوت کے بعد سلطان ابو الحسن کے لیے دارالحکومت لوٹنا ممکن نہ تھا، چنانچہ مجبوراً غرناطہ کے دوسرے شہر مالاگا میں پناہ لینی پڑی۔ اس طرح اس کے عزائم پست پڑ گئے اور مسلمانوں کی قسمت کا ستارہ طلوع ہونے سے پہلے ڈوب گیا۔ اس کے بیٹے باب دل نے اس کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، اس کی حیثیت کو بے معنی کر دیا، محل میں بغاوت پھیلا کر کیمپ میں مخالفت کی فضا پیدا کر دی۔ ایسے نازک وقت میں جب غرناطہ اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھا، ابو عبداللہ کے اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے حریف ہو گئے اور ان کے مجتمع قوت آپسی انتشار کا شکار ہو گئی۔ دوستو، مسلمانوں کی اس بکھرتی قوت کو دیکھ کر شاہ فردینینڈ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ موقع کو غنیمت جانا اور مالاگا پر حملہ بول دیا۔ مالاگا میں مولائی ابو الحسن اور فردینینڈ کو برسر پیکار دیکھ کر ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کر دی اور پشت سے اپنے باپ ابو الحسن پر حملہ آور ہو گیا۔ ابو الحسن ایک شیر دل اور جنگجو انسان تھا۔ اس نے بیک وقت دونوں کا سامنا کیا اور اپنے جنگی جوہر سے دونوں کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، مالاگا پر شکست سے دوچار ہو کر ابو عبداللہ اور فردینینڈ دونوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اتفاق کی بات، مقام لوشا پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مڈ بھیڑ ہوئی۔ ابو عبداللہ کمزور ناتجربہ کار تھا، شکست اٹھانی پڑی اور فردینینڈ کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ ادھر مولائی ابو الحسن اپنے بیٹے کی بغاوت کے صدمے سے بیمار پڑ گیا۔ مستضاد فالج کے مرض نے بستر سے لگا دیا۔ ابو عبداللہ کی گرفتاری کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ مولائی ابو الحسن نے اپنے بھائی محمد بن سعد الزاغل کو روانہ کیا۔ اس نے فوج کو لے کر یکجا کیا، نئے سرے سے صف بندی کی اور غرناطہ کا مضبوط دفاعی مورچہ لوشا کے قلعے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دوستو، شاہ فردینینڈ نے ابو عبداللہ کے اقتدار کی ہوس کو اچھی طرح بھانپ لیا۔ اس نے شاطرانہ چال چلی۔ ابو عبداللہ کو الزاغل کے خلاف اس شرط پر آمادہ کر لیا کہ اسے غرناطہ کا سلطان تسلیم کر لے گا۔ ابو عبداللہ رہا ہو کر غرناطہ پہنچا۔ جنگ سے نڈھال مسلمانوں کو مسیحیوں سے صلح پر آمادہ کر لیا۔ الزاغل کو یہ کہہ کر کہ ہم مل کر مسیحیوں کا مقابلہ کریں گے، لوشا کے مضبوط قلعے کو اپنے اقتدار میں لے لیا اور پھر فردینینڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے دی۔ مسلمان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جس قلعے کی حفاظت وہ جان کی بازی لگا کر رہے تھے، وہ بغیر کسی خون خرابے کے مسیحیوں کی جھولی میں چلا گیا۔ اہل لوشا کی سرنگوئی کے سامنے مالاگا کے مسلمانوں کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں۔
انہیں بھی صلح کو آخری راستے کے طور پر اختیار کرنا پڑا، اور پھر اسی راہ پر چھوٹے چھوٹے علاقے بھی چل پڑے اور بخوشی یا بمجبوری خود سپردگی کرتے چلے گئے۔ اس طرح 1487 عیسوی میں شہر غرناطہ کے علاوہ پورا اندلس مسیحیت کے پرچم تلے آ گیا۔ اسی طرح 1487 عیسوی میں شہر غرناطہ کے علاوہ پورا اندلس مسیحیت کے پرچم تلے آ گیا۔ فردینینڈ نے حسب وعدہ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا سلطان تسلیم کر لیا، جو ابو عبداللہ کے نزدیک ایک عظیم کامیابی تھی۔ دوستو، یہ کامیابی ابو عبداللہ کی محض چند سالوں کے لیے تھی۔ فردینینڈ نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قابو پانے اور حالات کو اپنے موافق بنانے کے بعد غرناطہ کی جانب متوجہ ہوا۔ 1491 عیسوی کو اس نے ابو عبداللہ کے نام غرناطہ کو سپرد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ فرمان خود سپردگی نے ابو عبداللہ کے پورے وجود کو لرزا دیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کی ساری کوششیں مٹی میں مل چکی تھیں۔ اس نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ مسلمان مسیحیت سے ٹکر لینے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ معاملہ زندگی و موت کا تھا۔ بجان ہتھیلی پر لے کر لڑے اور جم کر لڑے، کئی محاذ پر فتحیاب بھی ہوئے، لیکن ابو عبداللہ کی بزدلی اور اس کے مفاد پرست طبیعت نے ایک بار پھر قوم سے غداری پر مجبور کر دیا۔ پس پردہ سفارت کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ بادشاہ سے صلح کرنے اور زیادہ سے زیادہ مراعات کے حاصل کرنے کی تگ و دو ہوئی، جسے بادشاہ نے تسلیم کر لیا۔ دوستو، یہیں سے غرناطہ کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ غرناطہ کی تباہی 2 جنوری 1492 عیسوی کی سپہر مسلمانوں پر بہت ہی بھاری تھی۔ اندلس میں مسلمانوں کے 800 سالہ اقتدار 712 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی کا آخری سورج غروب ہو رہا تھا۔ صدیوں سے چل رہی مسیحیت کی کوششیں ثمر آور ثابت ہوئیں۔ شاہ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیل کی دیرینہ تمنائیں برآئیں۔ اسپین میں مسلمانوں کے خلاف طویل جد و جہد کامیاب ہوئی۔ ایک ایسے عہد کا آغاز ہوا جس نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ کتنا دل خراش منظر تھا۔ ایک طرف مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، ان کی عزت و آبرو اور ناموس سے لٹ رہی تھیں، اور دوسری طرف مسلم حکمراں ابو عبداللہ غرناطہ کی چابیاں ملکہ ایزابیل اور اس کے شوہر شاہ فردینینڈ کو پیش کر رہا تھا۔ شکست خوردہ وجود کے ساتھ ابو عبداللہ رخصت ہوا۔ وہ بالکل نڈھال تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی دلیر ماں نے یہ تاریخی جملہ کہا: "You do well to be like a man, for what you could not defend like a man, alas." بہت اچھا کر رہے ہو، ایک مرد کی طرح تو لڑ نہیں سکے اور اب عورتوں کی طرح آنسو بہا رہے ہو، افسوس۔ غرناطہ، جسے اندلس کی دلہن کہا جاتا تھا، آج اس کا سہاگ گزر چکا تھا، اس کا حسن مٹ چکا تھا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے اور اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ ملکہ ایزابیل کے سپاہی غرناطہ کی سڑکوں پر دن دناتے پھر رہے تھے، شراب کے نشے میں چور، فتح کے جشن میں بدمست تھے، عزتیں تاراج تھیں، سڑکیں لہو لہان تھیں اور مسجدیں استبل میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ میناروں سے اٹھنے والی اذان کی آوازیں چیخ و پکار میں گھٹ چکی تھیں، جگہ جگہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور ان شعلوں میں قرآن کے نسخے، نادر کتابیں اور نایاب قلمی نسخوں کی شکل میں مسلمانوں کی 800 سالہ علمی میراث بھی راکھ ہو رہی تھی۔ غرناطہ کی فضا میں ایسا کثیف دھواں چھایا ہوا تھا کہ جس کی سیاہی مسلمانوں کی سیاہ بختی سے ہرگز کم نہ تھی۔ سقوط غرناطہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تہذیب، شان و شوکت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ دوستو، اس طرح 1492 عیسوی میں اندلس میں مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی مسیحیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، یوں ایک غدار اور بزدل حکمران ابو عبداللہ کے شامت اعمال کا نتیجہ اہل اندلس کو دیکھنا پڑا۔ یہ تھی غرناطہ پر مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔